علم اور حوصلہ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ تحمل، بردباری، برداشت کرنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمتیں ہیں میرے عزیزو، جس کو نصیب ہو جائیں۔ ہر ایک کے حصے میں نہیں ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہی کی زندگی، انہی کی طرز زندگی ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو، اور پھر صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ عملی نمونہ ہے ہمارے سامنے۔ کتابوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، زید بن شانہ ایک یہودی ہیں اور یہودی عالم ہیں۔ یہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھی، میں نے ساری صفات اس محمد بن عبداللہ میں دیکھیں، بس 2 صفتیں ایسی تھیں کہ جن کا تجربہ میں نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا وہ بھی کروں تاکہ پکا یقین ہو جائے جس نبی کا تذکرہ ہمارے کتابوں میں ہے وہ یہی ہے۔ کون کون سی؟ ایک تو یہ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا حلم، بردباری، برداشت کرنا، آپ کا تحمل، یہ آپ کے غصے پر غالب ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کوئی جتنی جہالت کی بات کرتا، آپ میں تحمل اتنی بڑھتا جاتا۔ یہ 2 باتیں میرے تجربے میں نہیں آئی تھیں، باقی سارا کچھ آ چکا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اسی تجربے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا جانا رکھے ہوئے تھا کہ کوئی موقع ملے میں یہ آزماؤں۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک سے نکلے، آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں۔ جب یہ حضرات دونوں باہر نکلے، جب یہ نکلے اچانک ایک بدو آیا دیہات کا، کہیں دور سے وہ آیا، اللہ کے نبی سے آ کر مصافحہ کیا، ملاقات کی، اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنی بستی والوں کو کہہ چکا کہ آپ ایمان لے آؤ، آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ قحط آیا ہوا ہے، اگر مناسب سمجھیں آپ تو آپ تعاون کر دیجئے تاکہ وہ ایمان سے برگشتہ نہ ہوں، ایمان نہ چھوڑیں، ورنہ وہ ایمان چھوڑ نہ دیں کہیں، خوف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، راوی کہتے ہیں غالباً، جملہ ہے ان کا، غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف دیکھا، جس طرح بندہ سوالیہ ہوتا ہے، سوالیہ انداز سے کہ ہے کچھ، تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے خزانوں میں کچھ نہیں ہے، خالی پڑے ہوئے ہیں، جو کچھ تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ زید کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھ گیا، اور یہی موقع تھا تجربہ کرنے کا۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھ گیا، میں نے کہا کہ اگر فلاں جو باغ ہے نا کسی کا، اس باغ سے کھجوریں مجھے دیں تو میں متعین کر دیں تو پھر اتنی آپ کو میں رقم دے دیتا ہوں، سونا دے دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغ متعین نہ کرو تو میرا اور آپ کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ باغ نہ صحیح، مجھے آپ کو اتنی کھجوریں دے دینا۔ تو حضور نے حامی بھر لی اور 80 مثقال سونا میں نے اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا۔ اور یاد رہے کہ مشہور جو قول ہے نا، اس مشہور قول کے مطابق 4.5 ماشا، جو 4.5 ماشا سونا ہوتا ہے وہ 1 مثقال بنتا ہے، یہ مشہور قول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے فرمایا جاؤ لے جاؤ اس کو، اور انصاف کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھنا اور ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اور وقت میرے ساتھ متعین ہو گیا۔ یہ زید کہتا ہے میں متعین وقت سے 3 دن پہلے میں پہنچ گیا اللہ کے نبی کی خدمت میں۔
اس حالت میں کہ اللہ کے نبی ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کسی جنازے سے فارغ ہو کر کسی دیوار کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں گیا، جا کر یہ زید جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کو اور چادر مبارک کو پکڑا اور پکڑ کر ذرا کھینچا، اور اس نے کہا کہ آپ حق ادا کرنے والے نہیں ہیں، ٹال مٹول کرتے ہو، آپ عبد المطلب کی جو اولاد ہو نا، یہ ٹال مٹول کرتے ہو لین دین کے حساب سے، میرا حق نہیں دیتے۔ کتنے دن؟ 3 دن پہلے گیا ہوا یہ شخص زید، ٹال مٹول کرتے ہو آپ لوگ، اور باپ دادے کا تانا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھورا اور پھر فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونے کا مجھے پاس اور لحاظ نہ ہوتا تو تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، کیا بک رہے ہو اللہ کے نبی کے متعلق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، حضرت عمر کو دیکھا، اور تبسم کے لہجے میں فرمایا، عمر ہم دونوں کسی اور چیز کے محتاج ہیں تجھ سے، کہ آپ مجھے کہتے کہ حق اچھے انداز سے خوبی کے ساتھ ادا کرو، اور اس سے کہتے زید سے کہ اچھے انداز سے مطالبہ کرو۔ کتنی گستاخی کر رہا ہے بڑے، اور اللہ کے نبی اپنے رفیق کو، اپنے دوست کو، اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں آپ اچھا انداز سے اس سے بات کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، عمر جاؤ اس کا حق ادا کرو، جاؤ۔ یہ جب چلے تو حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ نے اس کو ڈانٹا ہے تو 20 سا کھجوریں زیادہ دے دینا۔ چلے گئے یہ دونوں، زید بھی چلا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔ حضرت عمر نے اس کی کھجوریں جتنی دینی تھی 80 مسقال کی، وہ کھجوریں اس کو دیں، اور جب اس کی کھجوریں دے دیں تو ایک توڑا، ایک بوری 20 سا جو 2 من کے قریب تقریباً ہوتی ہے وہ علاوہ دی۔ زید نے کہا یہ کیا عمر؟ فرمانے لگے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ 2 من یعنی 20 سا مزید کھجوریں دے دینا، چونکہ ہم نے آپ کی دل شکنی کی ہے، آپ کو یہ جملہ کہا، ہم نے تکلیف پہنچائی ہے کہ آپ نے کیا بک رہے ہو اور اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہے ہو، جملے اچھے نہیں کہہ رہے، تو آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا 2 من کھجور 20 سا اب اس کو اضافہ دے دینا۔ اس نے کہا عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نہیں جانتا تو کون؟ کہنے لگا میں زید ہوں۔ حضرت عمر چونک گئے، فرمایا زید جو یہودیوں کا عالم؟ جی یہودیوں کا جو عالم۔ فرمایا اتنی بڑا آدمی ہو کر اور حضور سے بدتمیزی کی بات کر رہا تھا، بدتمیزی والے انداز سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ عمر بات یہ ہے کہ میں اپنی کتابوں میں حضور کے اوصاف پڑھ چکا تھا، اوصاف حمیدہ، اوصاف محمودہ پڑھ چکا ہوں، بجز 2 اوصاف کے کہ جن کا ابھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ میں تجربے کرنے کی غرض سے کہ آپ کا تحمل آپ کے غصے پر غالب آ جاتا ہے، اور کوئی جہالت کی بات کرتا ہے تو آپ جتنی بڑی جہالت ہوتی ہے آپ میں وہ تحمل اتنی زیادہ ہوتا ہے، یہ تجربہ کرنا تھا اور میں نے تجربہ کر لیا۔ صادق پایا اللہ کے نبی کو، اپنی کتابوں کے مطابق عین مطابق پایا۔ عمر تو میرے ایمان کا گواہ ہو جا، اور اس بات کا بھی گواہ ہو جا میری کسٹڈی میں، میری ملکیت میں جتنی بھی جائیداد ہے، جتنی بھی روپیہ ہے، جتنی بھی مال ہے، میں امت محمدیہ کے لیے آدھا اس کو وقف کرتا ہوں۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، اور مختلف غزوات میں یہی حضرت زید شامل ہوئے، اور غزوہ تبوک میں کافروں کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے غزوہ تبوک میں شہید ہوئے ہیں۔ تحمل تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، برداشت تو دیکھیں، ہے ایسا تحمل کسی میں؟ اس کی مثال بھی نہیں ملتی کہ کیا جگرا تھا، کیا اتنی بڑا دل تھا اللہ کے نبی کا کہ ایک آدمی
ہر حوالے سے ناحق ہے، 3 دن پہلے مطالبہ کر رہا ہے اور مطالبے کا انداز بالکل غلط ہے، اور رفقا کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی رفیق نے اگر اس کو ٹوکا بھی ہے تو اللہ کے نبی نے اچھے انداز سے اپنے مصاحب کو، اپنے صحابی کو منع فرما دیا، میرا صحابی تو ایسا جملہ نہ کہے اس کے حق میں، بلکہ تو ایسا جملہ کہے جو اس کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اچھا ہو۔ تو کون ہے ایسا تحمل کس کے پاس ہے؟ آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو رواج دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقوں پہ مر مٹیں، چلیں۔ سارے کے سارے جان قربان کرنا چاہتے ہیں، لیکن سارے کے سارے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام والی سنت زندگی پر، پیاری زندگی پر، اسوہ حسنہ پر چلنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ آؤ یہ عزم کر لیں کہ ہم حضور کے لیے موقع ہوا تو جان بھی پیش کر دیں گے، اور اگر جہاں موقع ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔